بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، معزز خواتین و حضرات، مسلم معاشرے کا فساد، مسلم معاشرے کی تباہی اور بربادی کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اس پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو اور وہ شور مچاتا پھرے: میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں مر گیا، لیکن دو باتوں کی طرف وہ توجہ نہ کرے. پہلی، یہ بیماری آئی کہاں سے، اسباب کیا ہے، اور دوسری، اس بیماری کا علاج کیا ہے. یہ جو رب کائنات نے آج 27 رمضان المبارک 1445 ہجری اور دوسری طرف 7 اپریل 2024 عیسوی کی صبح آپ معزز خواتین و حضرات کے سامنے بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا. میرا آج کا موضوع آپ کے لیے بڑا عجیب و غریب ہوگا، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ جو کچھ میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپ کی اکثریت نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا. ہمارے پنجابی زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے: برے نو نہ مارو بلکہ برے دی. میں نے تو نہیں کہا کہ آپ کہیں. کبھی آج تک آپ نے سنا کہ برے نو نہ مارو برے دے پیو نو مارو؟ یہ ماں کا لفظ کیوں آیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. اصل بات یہ ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کون سی ماں کے قدموں تلے جنت ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا: ان الجنت تحت اقدام الامہات. اور یاد رکھیے کہ یہ حدیث میری معلومات کے مطابق بالکل صحیح ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. ایک کائنات کا افاقی اور بنیادی قاعدہ ذہن میں رکھیے: اگرچہ اولاد کی تربیت میں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے، لیکن بچوں کو پالنا، تربیت کرنا، پرورش کرنا، ان کو غلط اور درست کی پہچان کروانا، یہ بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری. انسان تو انسان، آپ نے آج تک کسی بکرے کے پیچھے
چھوٹے چھوٹے بچے نہیں دیکھے ہوں گے، کسی بلے کے پیچھے بلونگڑے نہیں دیکھے ہوں گے، کوئی بچڑا کسی بیل کے پیچھے نہیں جاتا دیکھا ہوگا، کوئی کٹڑا کسی بھینسے کے پیچھے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ انسان تو انسان، جانور، پرندے، انہیں بھی اس بات کا شعور ہے کہ بچوں کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ چیزیں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے رکھی۔ آئیے اختصار کے ساتھ ان کا جائزہ لیں، کیونکہ واقعات سے ہماری آگاہی کام نہیں۔ ہمارے بزرگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئیں داستانیں سنتے ہوئے، کہانیاں سنتے ہوئے۔ آئیے سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں ایک ماں کا جس کو رب کائنات نے بیٹا دیا، اور بیٹے کو دیکھ کر وہ ماں پریشان ہو گئی۔ بیٹے کو دیکھ کر کون پریشان ہوتا ہے بھائی؟ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اوپر ظالم فرعون بیٹھا ہوا تھا، جس کا یہ اعلان تھا کہ بنی اسرائیل کے 1 سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دوں گا اور اگلے سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دوں گا۔ رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا فرمایا جس سال اس نے بچوں کو قتل کرنا تھا۔ اس لعنتی بدبخت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہوتا ہے، فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ وحی ڈالی، اے میری بندی اپنے اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر اور خوف لاحق ہو تو لکڑی کا ایک صندوق لینا اور اس بچے کو دریا کے حوالے کر دینا، اس کے بعد ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے خاتون پریشان نہ ہونا، یہ بچہ لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ اب یہ تھا اللہ کا فرمان، لیکن ماں کا کردار کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ فرعون کے حواری آ رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر کے گھر نہیں بیٹھ گئی۔ بڑا قیمتی نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اپنی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کیا کہا؟ کلیجہ کانپ جاتا ہے اس منظر کو انسان جب اپنی آنکھوں کے سامنے لائے نا۔ کس کا حوصلہ ہے کہ اپنے بیٹے کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے جگر گوشے کو دریا کے حوالے کر دے؟ کہا بیٹی ذرا دیکھنا کہ میرا موسیٰ کہتا کہاں ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ حقیقی اصلی اور نسلی ماں وہ ہے جو اللہ کے حکم کے باوجود دنیاوی وسائل کو نظر انداز نہ کرے، اپنے بچوں سے بے خبر نہ رہے۔ یہ میں آخر میں جا کر بیان کروں گا کہ آج کی ماں کی صورتحال کیا ہے۔ میں جب بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو بالعموم میرے سامنے ایک بات رکھی جاتی ہے کہ استاد جی کیا سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تھی؟ میرا جواب ایک جملے میں ہوتا ہے
کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بچہ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو گیا، اس کی ماں کا عقیدہ کیا تھا؟ سادہ سی مثال ہے، جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ آگے بڑھیے، ایک اور ماں کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا، واقعات سے ہماری ادائی کام نہیں، میں صرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے ایک نبی اللہ کے حکم کے مطابق بیوی کو، بچے کو لکھوں تک صحرا میں چھوڑا اور چلے گئے۔ پتہ چل گیا نا کس کی بات کر رہا ہوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ ایک وقت آیا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب بیٹا ذرا بڑا ہو گیا تو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا ذرا بتا اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اگر عرش والے رب نے چاہا تو اسماعیل چھری کے نیچے سیدھی نہیں کرے گا۔ جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے یہاں تڑپ کر کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میں نے کہا اقبال ذرا غور کر، تجھے پتہ چل جائے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یہ سبق کس نے پڑھایا کہ پتر تیرا باپ اللہ کا نبی ہے اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ یہ سبق سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پڑھانے والی ان کی والدہ تھی۔ بات آگے بڑھتی ہے، اسی داستان کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے واقعہ سنا ہے، میں اشارہ کروں گا۔ مدت گزری، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ سیدہ ہاجر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ ذرا، یا اللہ کدھر؟ فرمایا اس سرزمین پر جس کے بارے میں تم نے دعا کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ اس علاقے کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح تمہاری دعا قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ وہاں پہنچے، دیکھا کہ پورا شہر آباد ہے۔ قصہ مختصر، گھر پہنچے، دستک دی، بی بی باہر آئی، اس نے جو سلوک کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے گا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور ٹھٹک کر رک گئے۔ کیوں؟ ایک مانوس قسم کی خوشبو ناک سے ٹکرائی ہے۔ کس کی؟ کس کی؟ والد کی۔ نوجوانوں، کیا آج ہم کپڑے کو سونگھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ میرے والد کا کپڑا ہے؟ مجھے درد یتیمی سے کوئی 24 سال ہے۔ 5 دسمبر 2024 کو 24 سال پورے ہو جائیں گے۔ آج ابھی یہاں 1000 کپڑے کا ڈھیر لا کر رکھ دو، میں سن کر بتا دوں گا کہ یہ میرے والد محترم کا کپڑا ہے۔ سوال پھر وہی، بات آگے بڑھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے اشارہ کر گئے اسماعیل علیہ السلام نے بیوی کو، بولو جانتے ہو نا، پتہ ہے دوبارہ نکاح ہوا، گھر وہی، جگہ بھی وہی، لیکن گھر کی ملکہ
گھر کی عورت گھر کی کیا ہوتی ہے؟ نوکرانی نہیں، خادمہ نہیں، پاؤں کی جوتی نہیں، بلکہ گھر کی کیا ہے؟ رانی ہے، ملکہ ہے۔ بدل چکی، اس کا رویہ کچھ اور، منظر وہی۔ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، خوشبو ناک سے ٹکرائی، پوچھا کون آیا تھا؟ کہا اللہ کی بہت بڑی رحمت آج ہمارے گھر میں آئی تھی۔ سوال پھر وہی ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو باپ کی خوشبو سے آشنا کروانے والا، روشناس کروانے والا کون تھا میرے بھائی؟ اللہ، ان کی والدہ۔ یاد رکھیے، یہ جو انشاءاللہ اختتام پر جا کر بات کروں گا نا، آخر میں جا کے اس طرف بھی اشارہ کروں گا، یہ جو تمہارے ڈرائنگ روموں میں، تمہاری گاڑیوں میں، ٹریکٹروں پر نظمیں چلتی ہیں، ماما لب دیا نے ابے تے درختوں لگے پھرتے ہیں، کی خیال ہے؟ پیڑیاں دے وچ اگے پھرتے ہیں ابے۔ ضمن ایک بات یاد آ گئی، میرا ایک چیلنج ہے جی، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، کسی ایک جگہ اللہ نے صرف اکیلی ماں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہو، ایک آیت نہیں آپ دکھا سکتے۔ جہاں بھی ذکر آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کس کے ساتھ احسان کرو؟ ماں اور یہ بھی اپنے وقت پر بات آئے گی۔ بات آگے بڑھتی ہے، ایک اور ماں ہے جس کا نام ہے سیدہ خنساء رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 جوان بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ حق و باطل کی کشمکش کی باری آ گئی، جنگ کا موقع آ گیا، غزوے کا موقع آ گیا۔ بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا تم اللہ کی امانتیں ہو، معزز خواتین میری بات ذرا دھیان سے سنیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ پتر تم کیا ہو؟ اللہ کی امانتیں۔ یہ اس کا انعام ہے کہ اس نے تمہیں مجھے عطا فرمایا۔ اگر میرا اللہ تمہیں نہ میرے گھر میں پیدا کرتا، میں اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بیٹا یہ زندگی کی سانسیں امانت ہیں اللہ کی، اللہ کسی وقت واپس لے سکتے ہیں۔ جاؤ، ایک ماں آج دعاؤں کے ساتھ تمہیں رخصت کرتی ہے کہ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑو، تاکہ قیامت کے روز میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ 4 بیٹے اللہ کی راہ میں لڑتے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا، جاؤ پنجاب یونیورسٹی ایم اے عربی کا نصاب اٹھا کے دیکھو، ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اسی خنساء کے 2 سگے بھائی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی لڑائی میں مارے گئے تھے، اور یہ بہت بڑی شاعرہ تھی اپنے ان پیارے بھائیوں کے بارے میں۔ اس خاتون نے اتنے دردناک شعر لکھے کہ پڑھنے والا اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکتا، لیکن جب یہ عورت ایک حقیقی اصلی اور نسلی ماں بنی ہے، 4 پتر، 4 جگر گوشے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ میرا چیلنج ہے، کسی کتاب سے اس شاعرہ کا ایک لفظ دکھا دو۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ نام لینے والا ہوں۔ سب سے پہلے امام بخاری، ابن تیمیہ، ابن حجر، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ۔ میں نے آپ کے سامنے یہ صرف 6 نام رکھے، ورنہ 60 بھی رکھ سکتا ہوں۔ جاؤ ان میں زیادہ تر کے حالات زندگی اٹھا کر دیکھو، یہ سارے کے سارے یتیم تھے، لیکن آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کو ذکر کرتے ہوئے ہم ساتھ لفظ امام لگاتے ہیں۔ امام بخاری سے پہلے
بولو امام بخاری، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ۔ سوال یہ ہے، باپ تو ان کے بچپن میں دنیا سے چلے گئے، امام بخاری نے تو اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس مقام تک ان کو پہنچانے والا کون؟ یہ وہ مائیں ہیں جن کے قدموں تلے جنت ہے۔ آئیے داستان کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ کس ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ جو شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی جس کی سب سے پہلی ترجیح اللہ تعالیٰ کا دین ہو۔ نکاح کی 4 شرطیں ہیں، نہیں پتا اکثریت کو، نوٹ کر لیجئے۔ نکاح کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی شرط لڑکی اور لڑکے کی مکمل رضامندی۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں دیسی لبرلز، مشرقی طوطے، اور جی اسلام نے عورتوں کے حقوق سلب کیے، پاگل دیو پترو تو پتہ ہی نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں دنیا کا کوئی مذہب دے سکتا ہی نہیں۔ میری بیٹی آپ کی بیٹی، میری بہن آپ کی بہن، اگر کسی جگہ شادی پر رضامند نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ذاتی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، دین کے لیے محبت ہے ان سے، انہوں نے خود مجھے بتایا، کہنے لگے ہماری ایک عزیزہ، میری بیٹیاں میری بہن، ذرا بات توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے ایک جگہ اس کا رشتہ دیکھا، اس نے اپنے طور پر اس لڑکے کے بارے میں تحقیق کروائی، تفتیش کروائی، انویسٹیگیشن کروائی، حق ہے اس کا، زندگی بسر کرنی ہے اس نے۔ اس کو پتہ یہ چلا کہ یہ لڑکا دینی اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ مجھے بھی پتا ہے رات 27ویں تھی اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں رات بہت کم سویا، اس لیے میرا ذرا ساتھ دیجیے گا، بات وقت پر ختم کر لیں، سمجھنے سمجھانے والی بات ہے۔ اس نے سمجھا، اس کو پتا چلا کہ یہ لڑکا دینی اعتبار سے میرے معیار کا نہیں۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ میں شادی نہیں کر سکتی، اور بڑی عجیب سی بات کرنے لگا، اگر میری کوئی بیٹی، اگر میری کوئی بہن اپنے طور پر جہاں اس کا نکاح ہونے والا ہے جاسوسی کرواتی ہے، لڑکے کے بارے میں اس کا بایو ڈیٹا نکلواتی ہے، اس کی جنم کنڈلی نکلواتی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کا دین اس کو مکمل اجازت دیتا ہے۔ آپ کا گھر والے وہ کڑیاں آدیاں ہوندیاں، دماغ خراب قوم کا، منگنی کے کپڑے ہیں اس نے اٹھا کے پھینک دیے، تحفے تحائف آ رہے ہیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے۔ اس نے کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں، میں اس لڑکے کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اس نے پھر کہا میں اس لڑکے سے نکاح نہیں کروں گی۔ کہتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کیسے نہیں کرتی ہو، اور میں اس موقع پر آگے جا کے سمجھاتا ہوں اس داستان کے اختتام پر کہ اصل چیز کیا ہے۔ بارات آ گئی، لڑکی کپڑے بھی بدل رہی، مولوی صاحب کی قسمت خراب، نکاح نامہ لے کر سائن کروانے چلے گئے، لڑکی تان کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا مولانا یہ زبان کٹ جائے گی، قبول ہے نہیں کہے گی، یہ انگلیاں کٹ تو سکتی ہیں، نکاح نامے پر دستخط نہیں کر سکتی، بارات کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ نکاح کی کتنی شرطیں بھائیوں؟ سب سے پہلی دونوں کی رضامندی، دوسری حق ہے، تیسری 2 گواہ، چوتھی لڑکی کا ولی۔ ایک مثالی ماں، اس کا کردار شادی سے پہلے ہی سامنے آ جاتا ہے، اس کی ذمہ داری شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لڑکے کی شادی ہے اس کے بارے میں فرمایا تنکح المرأۃ بأربع، 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کی جاتی ہے، حسبہا، مالہا، جمالہا وبدینہا، خاندان، مال، خوبصورتی اور دین۔ فرمایا تم نے ترجیح دین کو دینی ہے۔ لیکن جب لڑکی کی شادی کی باری آئی
سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اذا آتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنۃ کبیرۃ وفساد عریض۔ ایک نوجوان، ایک مرد تمہیں اچھا لگتا ہے دو چیزوں کے حوالے سے، اس کا دین بھی درست ہے، اس کا اخلاق بھی درست ہے، فرمایا اس کو رشتہ دے دو، اگر نہیں دو گے تو زمین میں وسیع تر فتنہ فساد ہوگا۔ میرے پاس واٹس ایپ پر باقاعدہ طور پر خواتین کے لیے گروپ موجود ہے جہاں پر میں سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ خواتین روتی ہیں، کیوں؟ کہتی ہیں شوہر اتنا بدبخت لعنتی ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، پردہ نہیں کرنے دیتا، میرے قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، دین کا نام لینے پر پابندی ہے۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، کہتی یہ پترا شادی تو پہنا سفیز ہیں، تین مودے پتہ نہیں سی ہے۔ حالات کیا ہیں؟ آج کی عورت نکاح ہوتا ہے صرف ایک چیز کو دیکھتی ہے کہ مال ہے کہ نہیں، جبکہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ رزق تے کنجرا تے گھر بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب جس عورت نے اپنی شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کی دینی حالت کا جائزہ نہیں لیا، وہ عورت نہ اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے، نہ اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی ماں کے قدموں تلے جنت کبھی نہیں ہو سکتی۔ بات آگے بڑھتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ضمن بات آپ کو سمجھا دوں، ایک باقاعدہ طے شدہ سازش کے تحت ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ حمل کے دوران جان بوجھ کر ڈاکٹر ایسی دوائیاں دیتے ہیں جن سے دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام، بچے کی گروتھ بڑھتی ہے، بچہ وقت سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، دیسی گھی وغیرہ چکنائی سے منع کرتے ہیں، ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں، ایسی دوائیاں دیتے ہیں کہ جسم کے اندر جو تراوٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ نتیجہ اس کا بولو آپریشن۔ حالانکہ بچوں کو جنم دینا فطرت کا معاملہ ہے۔ آج سے 35 سال پہلے، 40 سال پہلے کتنے آپریشن ہوتے تھے؟ خواتین سے گزارش کرتا ہوں ذرا خاموش رہے۔ رب کائنات نے اولاد عطا فرمائی۔ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی بھی خوراک نہیں۔ نئی نسل کو نہیں پتا، ہم سے پوچھئے، آپ کو بھی پتا ہے، چھوٹے ہوتے تھے جب کوئی زور والا کام ہوتا تو کہتے کتنا زور لگاؤ بھائی، اب بولو جتنا ماں کا کہ گاں کا دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ اور 6 مہینے تک طب یہ کہتی ہے کہ بچے کو پانی تک نہیں پلانا چاہیے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ایسے ہی نہیں، اس مرحلے میں، اس دوران ماں کو اپنی خوراک کا خصوصی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی، اس کا اثر دودھ میں آئے گا، دودھ بچے کے پیٹ میں جائے گا، بچے کا پیٹ خراب ہوگا، بچہ بیمار ہوگا۔ یہی وجہ ہے اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر مزیدار سے مزیدار چیز چھوڑ دیتی ہے، کس لیے کہ اگر میں نے وہ چیز کھا لی تو اس سے میرے بچے پر غلط اثر پڑے گا۔ آگے بڑھیے، میں نے آپ کو ابتدا میں ایک بات عرض کی ہے کہ بچوں کی تربیت یہ فیمیل جاب ہے، مرد کا کام نہیں ہے۔ میں مرد کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، لیکن اصل یہ کام کس کا ہے؟ یہ جنت ایسے نہیں مل جاتی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔
بچوں کی تربیت کرتی ہے والدہ، اور تربیت میں سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے۔ اپنا بچپن یاد کیجئے، کوئی غلط کام کرتے تو ماں کہتی پتر فلاں کام نہیں کرنا، اللہ مارے گی، ہے یا نہیں؟ اب آج کل کی ماں کی میں بات نہیں کر رہا، آج کل کی ماں کو تو اس بیماری سے فرصت نہیں جس کا نام موبائل ہے۔ کیا خیال ہے آج کی ماں یہ توقع رکھ سکتی ہے بچوں کی تربیت اور پرورش نوکرانیاں کر رہی ہیں، اور ڈبے کا دودھ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، لیکٹوجین 1 2 3 4 5 6 وہ جناب پہلے سے تجویز کر لیا ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں جا کے یہ اولاد اگر والدین کو اولڈ ایج ہومز کے اندر پھینک آئے کہ مائی بابا ادھر مرو، تم ہماری زندگی برباد کرتے ہو، قصور ان کا اپنا ہے۔ شاعر نے کہا تھا اجاڑ راتوں میں ریت دھرتی پہ فصل ہوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھنا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کھیت کے اندر چنے بوئیں اور گندم کاٹ لیں، چاول کی فصل لگا کے ہم کہیں کہ یہاں پر جناب ہمیں مسور مل جائیں، جو بوئیں گے وہی بات آگے بڑھتی ہے۔ بچے کو آداب زندگی سکھانے والی کون؟ ماں۔ آگے بڑھیے، آپ نے واقعہ سنا ہے، ایک چور کی چوریوں سے تنگ آ کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، گردن اڑا دی جائے۔ سزائے موت کے قیدی سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اس سے پوچھی کہ اس نے کہا میری ماں کو لایا جائے۔ ماں آ گئی، سپاہیوں سے کہتا دور دور ہٹ جائے، میں نے اپنی ماں کے کان میں کوئی بات کرنی ہے۔ دور ہٹ گئے، ماں نے کان قریب کیا، چور نے دانت گاڑے، ماں کا کان اتر کے ساتھ ہی لے آیا۔ لوگوں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا اس مرحلے تک مجھے بچانے والی یہ عورت ہے، آج سے 20 سال پہلے میں ایک انڈا چورا کے لایا تھا، تھپڑ مارتی میرے منہ پہ، کتوں لے کے آئے؟ چل واپس۔ نہیں، آملیٹ بنا کے فرائی کر کے ابال کر اس نے مجھے دے دیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا، میں چوری کا سامان لاتا رہا، یہ سمیٹتی رہی، آج اگر میں اس مرحلے تک پہنچا ہوں تو اس عورت کی وجہ سے پہنچا۔ کیا ایسی ماں کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ آگے بڑھیے، یہ جو ہمیں ترانے سنائے جاتے ہیں نا، مائے نہیں مائے آئیں گی کیڑے روتے، توجہ ہے بھائی؟ کچھ پوچھنے جا رہا ہوں تو یہ اس کنجر دے سر چ جتیاں مار کے آ جا، میں ساری زندگی تینوں بہا کے کھوا لواں گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایسی ماں کی قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے؟ پتر دے اس بغیر کا طلاق، تیرے واسطے رشتے بڑے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، آپ نے آج تک یہ جملہ کبھی کسی باپ کی زبان سے سنا کہ ایسی ماں کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے؟ پرانی بات کرتا ہوں، 1996 کی چھوٹی عمر تھی، کسی نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ماواں ہی دھیاں دا گھر وساندیاں نے تے ماواں ہی دھیاں دا گھر۔ ایسی ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہو سکتی۔ باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیٹے اور بہو کا جھگڑا ہو جائے تو کیا کہتا؟ چپ کر، پاگل کا کرنا ہوئے تھے، کی ہو گیا؟ قیامت آ گئی ہے، ویاہ کے لے آیا ہے، تھوڑا سا بول ہی چڑھیا سمجھ، چپ کر جا۔ اگلی بات تھوڑی سی آہستہ کہتا ہے، کہتا میں بھی تو 30 سال تو برداشت کر رہے ہوئے ہیں۔ بیٹی روٹ کر آ گئی، بیٹی جھگڑ کر آ گئی ہے نا، ماں اس کو جناب اس کے ساتھ مل کر آنسو آئے گی۔ باپ کیا کہے گا؟ پتر خیر ہے، گھروں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بات کرتے ہیں، معاملے کو حل کرتے ہیں، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کوئی گھبرانے والا مسئلہ نہیں۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، برائی کی جڑ کیا ہے؟ معاملہ خراب کہاں سے ہوا؟ جب ہم نے عورت کو اس کے مقام سے گرا دیا۔ توجہ کیجیے گا، علامہ اقبال کو انگریز نے کہا
کہ آپ کو سر کا خطاب دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا میں سر کا خطاب تب تک نہیں لے سکتا جب تک میرے استاد کو شمس العلماء، علماء کے سورج کا خطاب نہیں دیا جاتا۔ ایک ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتا ہے بادشاہ گر، توجہ ہے بھائی، ایک ہوتا ہے بادشاہ اور ایک کیا ہوتا ہے بادشاہ گر، بادشاہ بنانے والا۔ ماں بادشاہ نہیں ہوتی، بادشاہ بنانے والی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بادشاہ ہونا بڑا اعزاز ہے کہ بادشاہ کی ماں ہونا بڑا اعزاز ہے؟ آج میں آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے ائمہ کی ماؤں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کا میں ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں کہ بیٹوں کا سلوٹ ہے، سلام ہے، خراج عقیدت ہے ان کی ماں کو۔ بیڑا غرق کب ہوا؟ جب ہم نے عورت سے اس کا گھر چھین کر اس کو کمائی کرنے کے پیچھے لگا دیا۔ جملہ نوٹ کیجیے گا اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا۔ میرے اللہ نے عورت کی کمائی کے اندر برکت نہیں رکھی ہے۔ قرآن میری اپنی تو بات ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں دو وجہ کی بنا پر۔ سب سے پہلے جو اللہ نے فطری طور پر افضلیت دی ہے، عورت بس کے ٹائر کو پنچر نہیں لگا سکتی۔ شدید سردی کے موسم میں یہاں آپ کے پپنا خاص آپ سے بس کی چھت پر بیٹھ کر گجرانوالہ کا سفر نہیں کر سکتی۔ دو مثالیں میں نے آپ کو دی اور بڑی دے سکتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کے تمام اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر۔ وہ بیویوں اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، تم نے گھروں میں رہ کر خالد بن ولید پیدا کرنا تھے، صلاح الدین ایوبی پیدا کرنا تھے، محمود غزنوی پیدا کرنا تھے، تم نے ابن تیمیہ امام بخاری پیدا کرنا تھے، تم نے نئی نسل کو آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنا کے پیش کرنا تھا۔ تم چند تکوں کی خاطر اپنی ذمہ داریاں چھوڑ بیٹھی، نتیجہ کیا ہے؟ آج وہ طوفان بدتمیزی پپا ہے کہ الامان والحفیظ، گھروں کے گھر تباہی اور بربادی کا نمونہ بن چکے ہیں، خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر سے قوت برداشت ختم ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب بزرگ، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کھیل رہے ہوتے تھے، راستے میں دائرے ہوتے تھے، اب تو موبائل نے آگے سارا بیڑا غرق کر دیا نا۔ تو کوئی بزرگ آ جاتے، اوہ بابا جی آ گئے، اتنی بات کرتے سارے ایک طرف ہو جاتے، اور کئی ہمارے جیسے جا کر بابا جی السلام علیکم، اور شاباش پترا، نیک ماں پہ ہوتی نیک اولاد۔ پہلے نیک کس کو کہا؟ ماں پیو، اور ماں پیو سے بھی پہلے تذکرہ کس کا؟ ماں کا۔ عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج ضرورت ہے ہم سب مل کر اس پر غور کریں۔ رمضان تربیت اور اصلاح کا مہینہ ہے، اگر اس مقدس مہینے میں ہم نے یہی سبق سیکھ لیا کہ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ ماں کوئی عام نہیں، اس کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی، اپنی میں کو مارنا پڑے گا، پیچھے پلٹنا پڑے گا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ معاشرہ ایک بار پھر اپنا عروج پکڑے گا، گزرا ہوا دور دوبارہ واپس آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اللہ کا جلال والاکرام ہماری خواتین کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔